السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کی اس ویڈیو میں نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کو جانیں گے، اور مجھے یہ امید ہے اور یقین رکھتی ہوں اس بات پر کہ جتنے مرد گھر پر نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ جب اس ویڈیو کو سنیں گے تو پوری کوشش یہی کریں گے کہ نماز مسجد میں با جماعت ادا کرے، اور خواہش بھی سب کی یہی ہوگی انشاءاللہ۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز با جماعت پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جماعت سے نماز پڑھنے والوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسا کہ سیدنا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی با جماعت نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5 نمازیں بجماعت ادا کرنے سے ان تمام نمازوں کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز ظہر با جماعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو عصر کی نماز بجماعت پڑھتا ہے تو ظہر سے لے کے عصر کے درمیان جتنے اس سے گناہ ہوئے ہیں وہ تمام گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو نماز مغرب با جماعت پڑھتا ہے تو عصر سے مغرب کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو عشاء با جماعت پڑھتا ہے تو مغرب سے عشاء کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز جو با جماعت پڑھتا ہے تو ساری رات جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ تمام بخش دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں موذی جانور بکثرت ہیں اور میں نابینا ہوں، تو کیا مجھے رخصت ہے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیا تم نماز کی یعنی کہ آواز کو سنتے ہو؟ تو فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، جبکہ شریعت میں نابینا شخص اگر ہو تو وہ گھر میں ہی نماز پڑھتا ہے، لیکن یہاں اس نابینا صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ، تو اس سے نماز بجماعت پڑھنے کی فضیلت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور نماز بجماعت پڑھنے کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس حدیث پاک سے جماعت کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں تو نابینا اشخاص کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنا واجب بھی نہیں ہے، پھر بھی نابینا صحابی کو نماز کا حکم فرمایا گیا کہ جماعت کے ساتھ ادا کرو، اسی لیے کیونکہ جماعت ایک عظیم سعادت سے محرومی نہ ہو۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت اتنی ہے کہ کہیں وہ صحابی اس فضیلت سے محروم نہ ہو جائے، اور پھر اس کی اہمیت اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ کتنی اہمیت ہے نماز بجماعت پڑھنے کی۔ لہٰذا وہ حضرات، وہ حاضرین جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ان تمام سے ادباً گزارش ہے کہ نماز کو مسجد میں بجماعت ادا